بادشاہ۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت نیک انسان تھا، ایک خدا کی عبادت کرتا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا تھا۔ خدا نے بھی اسے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی تھیں۔ بادشاہ کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین نے کئی ملکوں کو ملا کر ایک بہت بڑا ملک بنا لیا تھا۔ ایک مرتبہ ذوالقرنین اپنے سپاہیوں کے ہمراہ زمین کے مغربی حصے کی طرف چل پڑا۔ مغرب کے لوگوں نے جب بادشاہ کی شان و شوکت کو دیکھا تو انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ انہیں بھی اپنی بادشاہت میں شامل کر لے۔ ذوالقرنین نے ان کی بات مان لی اور ایک بار پھر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک بہت بڑی جھیل پر جا پہنچے۔ وہاں پر ایک چشمہ تھا جس سے پانی پھوٹ کر جھیل میں گر رہا تھا۔ چشمے کا پانی گدلا تھا، دور سے ایسا محسوس ہوتا جیسے سورج اسی جھیل میں اتر کر غروب ہو رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر ذوالقرنین نے سوچا کہ شاید اس جھیل کے پیچھے کوئی آبادی نہیں ہے۔ اس جھیل کے کنارے کچھ عجیب قسم کے لوگ رہتے تھے۔ وہ وحشی انسانوں کی طرح زندگی گزارتے، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے اور ایک دوسرے کو بھی قتل کرتے رہتے تھے۔ وہ خدا کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین پر وحی نازل کی اور فرمایا، تمہیں اختیار ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو یا دوستی کر کے انہیں اپنے راستے پر چلاؤ۔ ذوالقرنین نے دوستی کا راستہ اختیار کیا اور کچھ عرصہ ان لوگوں کے ساتھ گزارا۔ انہوں نے ظلم و ستم سے پرہیز کیا اور پھر آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے رہنے والی وہ وحشی قوم عدل و انصاف کے راستے پر چلنے لگی اور اچھے اچھے کام کرنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مشرق کی طرف روانہ ہوا۔ اس راستے میں بھی بہت سے ملک اس کے آگے تسلیم ہوتے گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک مرتبہ پھر ایک ایسی جگہ جا پہنچا جس سے آگے کوئی آبادی نہ تھی۔ اس جگہ پر بھی وحشی لوگ رہتے تھے۔ ذوالقرنین نے انہیں بھی خدا پرستی کی دعوت دی، کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزارا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول و قوانین انہیں سکھائے۔ اب زمین کے شمالی حصے کی طرف جانے کی باری تھی۔ ایک مرتبہ پھر ذوالقرنین نے اپنا لشکر تیار کیا اور شمال کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی سرزمین پر جا پہنچا جس کی دونوں جانب بڑے بڑے پہاڑ تھے اور وہاں کے لوگ ایک مخصوص زبان میں بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ذوالقرنین کی شان و شوکت کو دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ ایک دن وہاں کے بزرگ اور بڑے لوگ بادشاہ ذوالقرنین کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے بادشاہ، ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے یاجوج و ماجوج نامی دو وحشی قبیلے رہتے ہیں جو ہر 2-4 مہینوں کے بعد پہاڑ میں موجود شگاف سے باہر آتے ہیں اور ہماری زمین پر حملہ کر کے سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اے بادشاہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بنا دی جائے تاکہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں۔ اس کام میں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ لوگ ذوالقرنین کے لیے قیمتی تحفے بھی لے کر آئے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور کہا، جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری مالی امداد سے بہتر ہے۔ تم صرف جسمانی طاقت سے میرا ساتھ دو تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط رکاوٹ کھڑی کر سکوں۔
وہاں کے لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سب ذوالقرنین کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ ذوالقرنین نے حکم دیا کہ بڑی مقدار میں لوہا اور تانبا جمع کرو۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو بادشاہ کے حکم سے تمام لوہا پہاڑ کے شگاف میں بھر دیا گیا اور دوسری طرف بڑی بڑی بھٹیاں تیار کی گئیں جن میں تانبا بھرا گیا۔ ذوالقرنین نے کہا، اب لوہے پر بڑی مقدار میں کوئلے ڈال دو۔ لوگوں نے اس پر عمل کیا اور پھر ذوالقرنین کے حکم پر کوئلے کو آگ لگا دی۔ آگ کی تپش سے لوہے کے ٹکڑے نرم ہونے لگے۔ ادھر تانبا بھٹیوں میں پگھل چکا تھا۔ ذوالقرنین کے حکم پر یہ تانبا لوہے کے نرم ٹکڑوں پر ڈال دیا گیا۔ اس طرح بہت جلد ایک بڑا بند تیار ہو گیا۔ یہ اتنا مضبوط تھا کہ اس میں سوراخ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس دن کے بعد وہاں کے لوگ پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ وہ ذوالقرنین کا شکریہ ادا کرتے تو بادشاہ انہیں جواب دیتا کہ یہ میرے خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے۔